السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 3 مارچ 2022 ہے۔ سوالات کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن سوالات کیونکہ اتنے زیادہ آ جاتے ہیں کہ وہ ایک ہفتے میں ایک دن میں جو ہے مکمل نہیں ہو پاتے۔ تو جو سوالات پچھلی مرتبہ آئے تھے اور بچے ہوئے تھے اور کچھ سوالات نئے، ان سب کو شامل کیا گیا ہے۔ پھر بھی کسی وقت بھی کوئی آدمی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے اپنے مدرسے کا نام الجدید عربک کالج کیوں رکھا ہے، اور دوسرے مدرسے میں اور آپ کے مدرسے میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ آپ کیسے مدرسہ چلاتے ہیں، مطلب اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، چندہ آتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو ابھی شعبان جو ہے وہ شروع ہے، تو ویسے بھی چندے کی اپیل کرنی تو ساری باتیں پہلے کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ مکمل طور پر مدرسہ ہی ہے۔ نام اس کا جو عربک کالج، الجدید عربک کالج رکھا گیا ہے، اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لفظ مدرسہ آتے ہی جو ہے وہ دوسرے لوگ، سرکار، گورنمنٹ، سب لوگ سمجھتی ہے، پھر وہ اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سے بچنے کے لیے، حالانکہ وہ کہنے کے باوجود بھی اصل بات بھی وہ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ ہوشیار ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ جو لوگوں کے دلوں میں مدرسے کے بارے میں غلط باتیں ہیں، وہ تھوڑا سے اس کو اوائڈ کیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو پرانا مدرسہ ہمارا ریاض العلوم ہے، تو اس ریاض العلوم سے ہٹ کر کے یہ ایک نام رکھنا تھا، کیونکہ وہ ایک الگ ٹرسٹ تھی، یہ ایک الگ ٹرسٹ بنایا گیا۔ تو اس ٹرسٹ کی وجہ سے اس کا نام کیا کیا گیا، تھوڑا سے تبدیل کیا گیا۔ حقیقت میں یہ اسی کا بچہ ہے، بس نام الگ الگ ہیں، اور ورنہ حقیقت پہ دونوں مدرسے ایک ہی ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا جو سوال کیا گیا ہے فنڈنگ کے بارے میں، یہ حقیقت میں اور ایک سوال اور کہ دوسرے مدرسے میں اور آپ کے مدرسے میں کیا فرق ہے؟ کچھ چیزیں بنیادی طور پہ فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے مزاج میں تشدد نہ پیدا ہونے پائے، کہ یہاں سے نکلتے ہی وہ لڑائی کرنے پر تو آمادہ ہو جائیں، لیکن اتحاد اور اتفاق یا اعتدال کی گفتگو ان کو پسند نہ آئے۔ ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ایک حد تک الحمدللہ ہم کامیاب ہیں۔ جو ہمارے پاس 2 گروپ 2 بیچ فارغ ہوا، اور اس فارغ ہونے والے لڑکوں کی کوئی شکایت یہ نہیں آئی کہ مولانا یہ جو ہے وہ انتشار پیدا کرتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ایسی کوئی رپورٹ ہماری ان کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ ہمارے طلباء کے مزاج میں الحمدللہ اعتدال ہوتا ہے، دوسروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اگر ان کے سامنے کوئی عمل کرنے والا ہمارے مسلک کے خلاف ہو، لیکن وہ اگر حدیث پیش کر دیتا ہے تو وہ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عنوان کے تحت قرآن پڑھایا جائے، مطلب 1 سال میں رد شرک پر بات ہو جائے، 1 سال میں توحید پر بات ہو جائے، 1 سال میں طلاق کی ساری باتیں، 1 سال میں تخلیق آدم پر، ایسے جو ہے گفتگو کی جائے، تاکہ طالب علم کو ایک مضمون جو ہے نا وہ پوری طور پر سمجھ میں آ جائے۔ ابھی ہم آپ سے پوچھیں کہ قیامت کے لیے شروع سے لے کر آخر تک قرآن مجید میں مختلف انداز میں گفتگو کی گئی ہے۔ حالانکہ اگر ترتیب سے طالب علم کو پڑھا دیا جائے کہ سب سے پہلے کیا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، دجال ہوگا، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، پھر دنیا میں کرپشن ہوگا، پھر کوئی مومن نہیں بچے گا، اس کے بعد پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساری دنیا میں قیامت ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، سب لوگ کہاں جمع ہوں گے، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب میں تینوں مراحل کیسے ہوں گے،
یہ ساری باتیں ایک جگہ قرآن کریم میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، الگ الگ انداز میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ ترجمہ قرآن کے نام پر اگر ان ساری آیتوں کو ترتیب سے اکٹھا کر کے پڑھا دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن میں ایک مضمون کیا کیا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے نصاب میں ہم تعلم کے تقریباً 99% نصاب کو ہی فالو کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یہ ایک ہم نے کیا ہے۔ ہم نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ احادیث کی کتابوں کو ختم کرنے کے بجائے احادیث کی کتابوں کے منتخب ابواب پڑھائے جائیں۔ بہرحال آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالعلوم میں بھی یہ طریقہ شروع کیا گیا، اور جو پوری کتاب پڑھائی جاتی تھی اس میں سے اب انہوں نے بخاری کا یا مسلم کو چھوڑ کر کے بقیہ ساری کتابوں کو پورے ختم کرنے کا سسٹم نہیں رکھا۔ تو احادیث میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، سیرت میں بہت کم مدرسے میں کوئی کتاب نافذ ہے۔ ہم نے عنوان کے تحت کیا کر دیا ہے کہ لیکچرز دیں گے، اساتذہ جو ہے ان کے محاضرات ہوں گے، ایک عنوان پر بات کریں گے۔ آپ تیاری کہیں سے بھی کتاب سے کریں۔ کچھ کتابیں ہم جو ہے مرجع کے طور پر استاد کو بھی بتا دیتے ہیں، طالب علم کو بتا دیتے ہیں، لیکن نبی کی سیرت پہلے دن سے لے کر کے اور 63 سال تک کی سیرت، اس کو 4-5 سال کے اندر کیا ہونی چاہیے، سامنے آ جانی چاہیے اور مستند حوالوں سے آنی چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اور رہا یہ کہ اب چندے کے بارے میں دیکھیں، چندہ کی جب اپیل کی جاتی ہے، ایک سوال اب صاحب نے اور پوچھا ہے چندے کے بارے میں کہ چندہ کس طرح دینا چاہیے۔ تو یہ مدرسہ پورا جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے چلتا ہے، اس میں صدقات بھی دیے جاتے ہیں، عطیہ بھی ہوتا ہے، ہر قسم کی مد سے پیسے آتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جس مد کا پیسہ آیا ہے اس مد میں اس کو استعمال کیا جائے۔ اور چونکہ 2 جگہ کام چل رہا ہے، فیض آباد ایودھیا میں بھی کام چل رہا ہے اور یہاں بھی، اور فیض آباد والا مدرسہ بھی اس بار ارادہ ہے کہ شوال میں وہ کھول دیا جائے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تو اس کی تعمیر کا ایک الگ بجٹ ہوتا ہے، اور عموماً جو ہے وہ مدرسے کا ایک الگ بجٹ ہوتا ہے۔ ہبلی کے مدرسے کا جو معاملہ ہے اس میں تقریباً ہم نے جو تعمیر اب تک کی ہے اس میں آسانی سے جو ہے وہ 80 سے 90 بچے رہ سکتے ہیں، اور 80 سے 90 بچے جو رہنے کا معاملہ ہے وہ A1 کلاس کا ہے، جو لوگ آ کر کے دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں۔ 4 کمرے کی تعمیر ہم اور کر رہے ہیں اور وہ بھی کام شروع ہے، اور بس اللہ والے لوگ ہیں، 2-4 لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو جب تک ان کی زندگی ہے، جب اللہ نے ان کو صحت دی ہے، تو مجھے بہت زیادہ جو ہے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ہم کوشش پوری کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ 2-4 لوگ الحمدللہ وقتاً فوقتاً ایسے وقت پہ ہمارا جو ہے وہ سپورٹ کر دیتے ہیں کہ کام ہمارا رکتا نہیں ہے۔ بہرحال جو ابھی بھی کروڑوں روپے کا بجٹ ہے، لاکھوں روپے جو ہے وہ قرض ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے اپیل بھی ہے کہ ہر مد کی رقم سے اس کا تعاون کریں تاکہ مدرسہ شوال میں اپنے آب و تاب کے ساتھ کھل سکے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال ایک صاحب نے کیا ہے کہ چندے کے بارے میں کہ چندہ کس نیت سے دیا جائے۔ دیکھیں ایک بات بتائیں، جو لوگ چندہ لینے آتے ہیں سب سے پہلے دینے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جس کو دے رہا ہوں اس کے بارے میں اس کو دل کو یقین ہو کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، چندے والوں کو ستانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ بڑے بڑے شہروں میں ابھی آئیے، سیٹھ نہیں ہے، کل آئیے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ بقیہ تمام 4 دوست اگر آ جاتے ہیں تو ان کو چائے پانی کرانے میں کبھی نہیں کہتا کہ سیٹھ جی موجود نہیں ہیں۔ اب لڑکا ہے دکان پہ بیٹھا ہے اور کھٹ سے اترے 20 روپے 50 روپے 100 روپے کا ناشتہ پانی منگا کے کرا دیا۔ جب چندہ کا معاملہ آتا ہے تو سیٹھ جی نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں جو ہیں نا ایک دم غلط ہے۔ ایسا چندہ لینے والوں کو، کتنے لوگ اس میں حافظ قرآن ہوتے ہیں جو آتے ہیں، کتنے عالم ہوتے ہیں، ان کو دروازے پر آ کر کے پھر دوبارہ بلانا، ٹھیک ہے چندہ دوبارہ آدھا ہو جائے گا، لیکن جیسے جس حالات کے تحت چندہ دیا جائے ثواب بھی ویسے ہی ملتا ہے۔ اور تیسری چیز، چندہ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ غنی ہو کر کے چندہ کریں، پیچھے پڑے نہیں، یہ سمجھیں کہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیتا، بے نیازی دکھلائیں۔ یہ جو بے نیازی نہیں دکھلائی جاتی، اسی کی وجہ سے چندہ والے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور صحیح بات تو یہ ہے
کہ چندہ لینے کے لیے جانا ہی نہیں چاہیے. جس کے ذمے چندہ ہے، جس کے ذمے زکوٰۃ ہے، جو دینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تلاش کرے اور تلاش کر کے صحیح جگہ پہنچائے. بہرحال یہ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی. پوچھا گیا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صبح کے وقت جو لوگ سوتے ہیں تو ان کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا جاتا ہے. اور ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد سو رہی تھی اور ان کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور یہ بات کہی. یہ پورا واقعہ ایک دم غلط ہے. اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اگر یہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو فاطمہ جو ہے وہ خود اسلام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والی خاتون ہے. یہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں. اسی طرح بعض لوگ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد اگر سورج نکلنے تک کوئی آدمی ذکر کرتا رہے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے. ذکر کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ذکر اس لیے کیا جائے کہ برکت ہوتی ہے، ایسی بھی کوئی حدیث جو ہے وہ صحیح موجود نہیں ہے. پوچھا گیا ہے قرآن خوانی پر پیسہ لینا کیسا ہے. قرآن خوانی ہی شریعت سے ثابت نہیں ہے. 20 مرتبہ اس کے بارے میں بات کر دیا گیا. جو کچھ ثواب وواب ملنا بھی تھا، مطلب ایصال ثواب کے طور پر، تو پیسہ لے لیں گے وہ بھی برباد ہو جائے گا. جو پیسہ لے کر کے کرتے ہیں یہ کرایہ دار لوگ ہیں. بہرحال لوگوں کے پاس پیسے بھی خوب ہیں. اماں مر جاتی ہیں تو خوشی میں چہلم کرتے ہیں. بھئی کھانا کھلانا، دعوت بلانا، رشتہ داروں کو بلانا، یہ سب تو خوشی کا معاملہ ہے. بھئی یا فقیر کھائے یا خوشی میں کھائیں. تو یا تو فقیر کو کھلایا جا رہا ہے یا خوشی میں کھلایا جا رہا ہے اور رویا جا رہا ہے کہ اماں مر گئی ہیں. یہ تو خوشی کی بات ہے. قرآن خوانی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ایصال ثواب اصل ہے اور اس کے لیے نہ وقت متعین ہے، نہ جگہ متعین ہے، نہ طریقہ متعین ہے. طریقہ بھی کوئی متعین نہیں. قرآن خوانی کے بھی آپ کو بتا دیں 4 مرتبہ قل پڑھو، فلاں پڑھو، یہ سب ایجاد بندہ ہے. کوئی چیز حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. جو آپ دل چاہے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. ورنہ ایصال ثواب کو لوگ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایصال ثواب کے منکر ہے. ایصال ثواب ایک الگ موضوع ہے اور مروجہ قرآن خوانی ایک الگ موضوع ہے. مروجہ قرآن خوانی کوئی بھی طریقہ سنت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے. اچھا لگے تو، برا لگے تو. ابھی کل ایک صاحبہ نے پوچھا کہ بھئی اگر لوگ آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو یہ حرج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کام کرنا سب سے بڑا حرج یہی ہوتا ہے. جو آدمی اس کو پکڑتا ہے وہی بدعت سے دور رہتا ہے. جس آدمی نے یہ پالیسی بنائی کہ اس کام کے کرنے میں حرج کیا ہے، وہ کبھی زندگی میں بدعت سے، خرافات سے دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں. اچھا وہ ہے جو اللہ بولے، اچھا وہ ہے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اچھا وہ ہے جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے. وہ کیا کوئی چیز دنیا کی اچھی نہیں ہوتی. پوچھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں قبر میں عہد نامہ رکھنا کیسا ہے. رکھا جاتا ہے، رکھنا کیسا ہے. عہد نامہ میں لکھتے ہیں یہ آدمی بہت اچھا ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑا. سب جھوٹی باتیں بولتے ہو. لکھتے جھوٹ لکھتے ہو. 2 آدمی اس پہ گواہ بنتے ہیں. جھوٹی گواہی کا گناہ الگ ملتا ہے، جھوٹی بات لکھنے والے کا گناہ الگ ملتا ہے. اور جس کو بتا رہے ہو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کو تو معلوم نہیں ہے جو مرا ہے کہ کتنا نیک ہے. بھئی اللہ کو تو معلوم ہے نا، علیم بذات الصدور ہے. اس کو یہ بتانے کا کہ یہ نیک تھے، فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے، جو تھے سب معلوم ہے. جتنا تم جھوٹ بول رہے ہو وہ بھی معلوم ہے. یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ بھی تو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے. پوچھا گیا ہے کہ حب الوطن من الایمان. بعض لوگ اس الیکشن کے سلسلے میں بہت زیادہ اس حدیث کو نقل کر رہے تھے. یہ کس کتاب میں حدیث ہے؟ یہ موضوع حدیث ہے، گڑی ہوئی ہے. ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہوتی. حب الوطن من الایمان کوئی عربی کا ایک جملہ ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. پھر اسی سے ملتے جلتا ایک صاحب نے اسی الیکشن کے ہی کوئی صاحب ہیں کہ یہاں پر جب باتیں ہوئی الیکشن میں تو یہ ہوا کہ علماء میں اختلاف ہے، تو انہوں نے یہ حدیث نقل کی اختلاف العلماء رحمت، کہ علماء کا اختلاف رحمت ہے، اور حدیث بیان کی. یہ بھی گڑی ہوئی حدیث ہے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں کہ ہم اپنے مطلب کے لیے گڑھ لیتے ہیں. ایک دم گڑھی ہوئی حدیث ہے. ایک حدیث ہے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے اور
گرچہ وہ بھی ضعیف ہے، صحیح تو نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ اختلاف امتی رحمتن ایک حدیث ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے اور نہایت درجے کی ضعیف ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب میں یو ایس اے سے بول رہا ہوں، رشادی کسے کہتے ہیں اور دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ دو سوال کیا۔ دیکھیے، رشادی تو جو ہمارے علم میں ہے کہ کرناٹک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو سبیل الرشاد کے نام پر قائم کیا گیا، غالباً 1961 یا 63 میں یہ ادارہ قائم ہوا اور کرناٹک کا بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو چونکہ اس کا نام سبیل الرشاد ہے اور وہاں کے فارغین جو ہے وہ رشادی کہلاتے ہیں، اور الحمدللہ کرناٹکا، تمل ناڈو وغیرہ میں تو بہت کثرت سے موجود ہیں اور باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کس غرض سے پوچھا ہے، کوئی آگے بات پوچھتے تو ہم بتاتے۔ بہرحال ہم لوگوں کی نگاہ میں وہ اچھے لوگ ہیں اور کہنے کی وجہ اپنے مدرسے کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ پوچھا گیا ہے دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند ایک جگہ ہے، جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ دیوبندی کہلاتے ہیں، تو یہ بات ایک دم غلط ہے۔ دیوبندی اب ایک باقاعدہ گویا کہ ایک طبقہ ہے، اس طبقے کو دیوبندی کہتے ہیں۔ وہ طبقے میں کیا چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں جو میں سمجھاؤں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ 3 باتیں دیوبندیت میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدے کے لحاظ سے یہ ہے کہ العقیدۃ الطحاویہ جو بنیادی کتاب ہے وہ ان کا عقیدہ ہے، نمبر 1، جس کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ دوسری چیز، دیوبندیت میں جو چاروں ائمہ ہیں، عام آدمی کے لیے، عوام کے لیے کسی ایک کی تقلید کو لازم سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بولے میں دیوبندی ہوں، میں تقلید کا قائل نہیں ہوں، آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں تو آپ دیوبندی نہیں ہیں۔ دیوبندی کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو اس کی جس چیز کے آپ قائل ہیں وہ صحیح غلط وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن دیوبندیت حقیقت میں 3 چیز کا نام ہے۔ ایک عقیدے کے لحاظ سے جو ہے وہ عقیدۃ الطحاویہ، یا آپ کہہ لیجیے کہ، اور عقیدۃ الطحاویہ ایسی کتاب ہے کہ ہر مسلک والا پڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اہل حدیث حضرات بھی اس کتاب کو اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ چاروں ائمہ کو برحق مانتے ہیں اور اس میں کسی ایک کی تقلید شخصی کو لازم مانتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ جو تصوف کے 4 سلسلے ہیں، ان چاروں سلسلوں کو وہ صحیح مانتے ہیں، اور اس صحیح ماننے سے مراد وہ تصوف ہے جو تھانوی کا ہے، وہ تصوف ہے جو شاہ ولی اللہ، آپ اس سے یہ جو آج کل کے ڈھونگی قسم کے لوگ تصوف اور صوفیہ کے نام پہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ تو وہ ان چاروں کو برحق مانتے ہیں، ائمہ کو چاروں کو برحق مانتے ہیں، اور چاہے وہ کسی سے بیعت ہوں، چاہے کسی کے مرید ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ تصوف کو باطل کہنا، تصوف کو بدعت کہنا، یہ الفاظ قطعی دیوبندی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اسی کا نام تینوں کو مل کر کے کیا بنتی ہے؟ دیوبندیت بنتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بہو آئی ہے، 2 سال ہو گیا ہے، وہ بچوں کو پوٹی اور پیشاب وغیرہ واش بیسن میں پوٹی دھل دیتی ہے اور پیشاب بھی کرا دیتی ہے، اور ہم اسی میں وضو کرتے ہیں، اور ہمارے پاس دوسری واش بیسن نہیں ہے، تو میرا وضو کرنا کہتا ہے۔ دیکھیں، پوٹی ہو یا پوٹا ہو، واش بیسن میں ہو یا کہیں، جہاں پر بھی وہ آدمی وضو کر رہا ہے وہ جگہ اگر پاک ہے تو وضو کیا جا سکتا ہے۔ مطلب بہو نے پیشاب کرا دیا، کس میں؟ واش بیسن میں۔ اب اس کے بعد اس نے کیا کر دیا؟ اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دیا، صاف ہو گیا۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ایک گلاس ہے، گلاس میں ایک آدمی نے شراب پی لیا، شراب پینے، آپ کو معلوم ہے، آپ جان رہے کہ گلاس میں شراب پی گئی، اس کے بعد اس گلاس کو ایسا دھل دیا گیا کہ شراب کے کوئی بھی قطرات اسے موجود نہیں ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو گلاس پاک ہے۔ ایسے ہی یہ بھی چیز ہے، اگر وہ جگہ جہاں پر وضو کیا جا رہا ہے پاک ہے تو وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ایک مومن کے ذوق کے خلاف ہے، بات صحیح سمجھو۔ ذوق، یہ ذوق والا کہ عورت نہیں ہے
کہ جس میں بچوں کو پیشاب بھی کرائے پھر اسی میں وضو کرے، بہرحال یہ ذوق کے خلاف ہے۔ پوچھا گیا اگر حجاب کا مسئلہ آپ کو حل کرنے کے لیے کہا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال کا جواب ابھی میں نے ایک انٹرویو میں دیا تھا کہ 2 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کے یونیفارم کو بنا دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے جو یونیفارم ڈریس بنایا جائے اس میں اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کسی آدمی کی فرد چیز نہ چھوٹے، جو آبلیگیٹری جسے کہتے ہیں، یعنی ایسا لباس بنایا جائے کہ اس کا فرض چھوڑنا نہ پڑے۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے پاس سر کا ڈھانکنا لڑکیوں کا فرض ہے، تو آپ ایسا یونیفارم نہ بنائیں کہ جس میں سر کھولنے کی بات ہو۔ دوسرا، کوئی ایسا چیز یونیفارم میں نہ بنائیں کہ جس میں حرام کرنا حرام کام کرنا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے اسکرٹ بنایا، گھٹنے کے نیچے تک بچی کا پیر کھلا ہوا ہے، بچی کا پیر کھلا ہونا ہمارے یہاں حرام ہے۔ جیسے سردار جی کو آپ بولیں کہ پگڑی نہ پہنو، پگڑی ان کے یہاں آبلیگیٹری ہے، آپ ڈریس میں اس کو کہیں کہ جو پگڑی پہن کر آنا چاہتا ہو وہ آ سکے۔ تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں، کسی کے واجبات کو ترک نہ کرائیں اور اس کو حرام کام کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اگر ایسا یونیفارم بنا دیا جائے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو لوگ اس ایشو کو حل کرنا چاہیں ان کے دماغ میں بات آئے۔ ایک آدمی مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے بلکہ چاہ رہا ہے ایشو برقرار رہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے حل بتایا جا رہا ہے کہ جو واقعی میں حل کرنا چاہتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میں پردھان ہوں اور بغیر بےایمانی کے پردھانی نہیں کی جا سکتی، تو میں کیا کروں؟ پردھانی کرنا واجب نہیں ہے، اور حرام کام سے بچنا کیا ہے؟ واجب ہے، پردھانی چھوڑ دیجیے۔ بھائی اسلام اس وقت کسی کا حل نکالتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بغیر اسلام میں گزارا نہیں ہے۔ بھائی پردھان ہم نہیں ہیں مثال کے طور پر، تو ہم مسلمان نہیں رہ گئے۔ بھائی پردھانی اگر آپ کو کرنی ہے تو ایمانداری سے کریں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کسی طرح ایمانداری ہو ہی نہیں سکتی تو پھر ایسی شکل میں وہ چھوڑ دیں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے اگر پردھانی رکاوٹ بن رہی ہے تو ایسی پردھانی کس کام کی ہے جو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے؟ پوچھا جائے 6 کلمے کی حقیقت کیا ہے، اور کیا حدیث میں اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ ایسے لکھا ہوا ہے؟ یہ عرب لوگ بیچارے نہیں جانتے ہیں، پہلی بات تو آپ کو بتاتے ہیں۔ عرب لوگ یہ جو ہمارے پاس بچوں کو سکھلایا جاتا ہے اول کلمہ، دوم کلمہ، یہ لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ 6 کلمات کے الفاظ حدیث میں ہیں۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ یہ اول اس طرح کے سے اس کو کیا کر لے، وہ یاد کر لے۔ یاد کرنے کے لحاظ سے یہ نمبر دے دیے گئے ہیں، ورنہ حدیث میں ایسے نمبرات لکھے نہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کس پارے میں شامل ہے، یعنی سورہ فاتحہ کو پہلے پارے میں شامل کیا جائے یا پہلا پارہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے؟ کنفیوز وہ ہیں اس لیے کہ جو ایک بچوں کے پڑھانے کے لیے پارہ بنتا ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ وہاں لگا دی جاتی ہے، اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے پہلے لگا دی جاتی ہے۔ اب وہ بیچارے کنفیوز ہیں کہ اصل سورہ فاتحہ کہاں ہے۔ سورہ فاتحہ حقیقت میں پہلے پارے کی پہلی سورت، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 ہے۔ الف لام میم جو پارہ کہا جاتا ہے اس میں سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، الگ سے نہیں ہے وہ۔ پوچھا گیا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری زبانیں معلوم تھیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زبانیں معلوم تھیں تو اپنے زمانے میں آپ نے مترجم کے لیے لوگوں کو ترغیب دی اور باقاعدہ مترجم بنایا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھیجتے تھے تو اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ساتھ ایسا آدمی جائے۔ تو نبی کے یہ دیکھیں دنیاوی علوم پر جو بات لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، جتنا بتایا ہے اللہ نے وہ معلوم ہے۔ اب عربی زبان جو آپ بولتے ہیں، جو اللہ کے رسول بولتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر معاملہ پھنس گیا، صلح حدیبیہ میں لکھا گیا من رسول اللہ الی قریش،
انہوں نے کہا صاحب یہ رسول اللہ ہم مانتے نہیں، آپ یہ رسول اللہ کاٹو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو ان کو رسول مانتا ہوں، میں نہیں کاٹوں گا، یہ میرے عقیدے کے خلاف، میں نہیں کاٹوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ حل ہو جائے کسی طریقے سے۔ آپ نے پوچھا کہ علی وہ رسول اللہ لکھا کہاں ہے، کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ بتائی کہ یہاں پہ رسول اللہ لکھا ہے، اور آپ نے پھر اٹھایا اور قلم سے اس کو کاٹا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول اللہ کہاں لکھا ہے یہ معلوم نہیں ہوا، لہٰذا یہ سمجھنا کہ دنیا کی ساری زبانیں معلوم تھی، یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں معلوم تھی، بہت کچھ معلوم تھی، جتنا ضرورت تھی اللہ نے بتایا، ضرورت سے زیادہ بتایا، کتنا بتایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پوچھا گیا کیا قرآن صحیح پڑھنے کا مطلب قواعد اور تجوید بھی داخل ہیں، یعنی نماز پڑھانے والا اظہار اگر نہیں کرتا ہے، اخفا نہیں کرتا ہے، غنہ نہیں کرتا ہے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے یہ جو اظہار، اخفا یا تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں، کسی بھی قاعدے کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہ حسن قرأت ہے، یہ ترتیل ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا مستحب ہے۔ اگر یہ کر دیں گے تو جتنے بیچارے گاؤں والے ہیں کسی کی نماز ہوگی نہیں۔ کون اظہار جانتا ہے، کون غنہ جانتا ہے؟ عبد المنان صاحب جانتے ہیں، وہ کیا کون جانتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو ہے یہ واجب کا درجہ نہیں۔ پوچھا گیا توبہ کرنے کے بعد اگر پھر گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ پھر توبہ کرے۔ جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ دوبارہ گناہ پھر کریں گے۔ اگر اس وقت یہ نیت ہے کہ یہ گناہ دوبارہ کریں گے تو اس کا مطلب پہلا والا بھی توبہ آپ کا توبہ نہیں ہے۔ ورنہ جس وقت آدمی توبہ کر رہا ہے اپنے اللہ سے، اس وقت اس کا پورا ارادہ ہے کہ میں کسی قسم کا گناہ ایسا نہیں کروں گا، بھلے اس کے بعد ہو جائے، پھر توبہ کر لیجیے۔ پوچھا گیا ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے داڑھی کی مقدار بیان کی ہو کہ وہ داڑھی ایک مشت رکھے جائے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایک صحابی کا یا دو صحابی کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن حدیث اللہ کے رسول کے قولی حدیث کوئی ہو داڑھی اتنی رکھو، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے ہمارے یہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو فجر کی سنت ہم پڑھ رہے تھے اور امام صاحب نے بعد میں ہم کو بتایا کسی نے، تو امام صاحب نے ہم کو منع کیا کہ سنت نہیں پڑھنی چاہیے۔ میں عمان میں رہتا ہوں، جبکہ میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے علماء بھی سنت پڑھتے تھے جبکہ نماز فجر کی کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ دیکھیں اس مسئلے میں پچھلی مرتبہ بھی بات کیا تھا، صراحتاً حدیث یہ بات موجود ہے کہ جب کوئی بھی نماز کی اقامت ہو جائے تو کوئی بھی سنت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ امام ہوں گے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مسلک بھی ہے، اور مسلک کی بنیاد وہ حدیث ہے جو صحیح ہے، ان میں نقل ہے، یا کم سے کم مسلم یا بخاری کسی ایک میں ہے، بہرحال حدیث ایک دم صحیح ہے۔ تو آپ کو جو منع کیا انہوں نے، اس کے منع کرنے کی بنیاد وہ حدیث ہے، لہذا آپ ان سے حجت نہیں کریں اور ان کی بات آپ مان لیں۔ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے سنت پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو فتویٰ دیا گیا وہ صحابی کا عمل ہے جس کی بنیاد پر فتویٰ دیا گیا، لیکن قول رسول یقینی بات ہے کہ صحابی کے عمل پر بھاری ہوتا ہے، ایک بات۔ اور جب فتویٰ دیا گیا ہے کہ سنت پڑھنے کا تو اس میں بہت ساری قید ہیں۔ اب آج کل کیا ہے، پہلی ہی صف پہ اگر چھوٹی مسجد ہے تو ایک صاحب سنت پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کیا کرا رہے ہیں، فرض پڑھا رہے ہیں۔ یہ طریقہ ایک دم صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی قید لگائی ہے کہ اتنی دور پڑھے کہ اس کی آواز، امام صاحب کی جو فطری آواز ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچے۔ تو بہرحال وہ جو منع کیا امام صاحب نے اس پر حدیث موجود ہے، لہذا آپ ان کو غلط نہ جانیں۔ میں خود بھی کبھی نہیں پڑھتا، یہ بات بھی بتایا، میں کبھی نہیں پڑھتا۔ اگر سنت ہماری چھوٹ گئی اور امام صاحب نے تکبیر کہہ دیا تو چونکہ ایک دم صحیح حدیث ہے، لہذا ہم
حنفی ہونے کے باوجود بھی اس مسئلے پر ہم عمل نہیں کر پاتے۔ پوچھا گیا ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے گئے اور گھر میں شاید کھانا نہیں تھا، تو واپس آئے تو بہت دعا کی انہوں نے، لمبی چوڑی بات ہے، تو گھر میں چکی اپنے آپ چلی اور اس میں آٹا نکلا، اور مطلب وہ چکی اپنے آپ چل گئی نماز کی برکت سے، اور آٹا اس میں پیدا۔ یہ واقعہ صحیح ہے یہ نہیں، یہ واقعہ مسند احمد میں ہے، مشکات شریف میں بھی غالباً یہ واقعہ ہے، کہ اب یہ کس حد تک حدیث صحیح ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ واقعہ مسند احمد میں نقل ہے۔ پوچھا گیا ہے آج کل نعت میوزک کے ساتھ بجائی جاتی ہے اور اسکول میں بچے سن کر ڈانس بھی کرتے ہیں، اور اسلامی اسکول ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نعت رسول کے ساتھ میوزک ایک دم غلط ہے۔ بعض لوگوں نے میوزک کی جگہ پر دف بجا کر کے نعت گائی ہے، اگر وہ ہے تو جائز ہے۔ یا بعض لوگوں نے کیا کیا ہے، فنکاری میں 3-4 ٹیبل رکھ لیتے ہیں، 4-5 لڑکے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ٹیبل کو ہی بجاتے ہیں۔ اگر ایسا کر کے بجایا گیا ہے تو پھر وہ بجایا جا سکتا ہے۔ اور رہا یہ کہ اس نعت پر ایکشن کر کے ڈانس کرنا، ڈانس جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا زوال کے وقت نکاح پڑھنے پڑھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ زوال کے وقت نکاح پڑھایا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ایک خطبہ نکاح کے ذریعے 2 لوگوں کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے جبکہ 2 الگ الگ ایجاب قبول ہیں۔ ایک خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ان سب کا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے جنازہ میں ایک ساتھ اگر جنازہ رکھ دیا گیا تو ایک مرتبہ نماز جنازہ اگر پڑھا دی گئی تو سارے لوگوں کی نماز جنازہ ہو گئی۔ جب نماز جنازہ ہو جائے گی تو نکاح بھی ہو جائے گا۔ کیا رائے؟ اچھا، پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اگر کسی ظالم کو دیکھے تو اس کا ہاتھ روکے، اور یا ہاتھ نہیں استعمال کر سکتا تو زبان سے روکے اور دل سے برا جانے، تو یہ صرف ظالم کے لیے ہے یا برائی والے کے لیے ہے؟ یہ ظالم کا لفظ ہے ہی نہیں حدیث میں۔ من رأى منکم منکرن ہے کہ جس نے برائی دیکھی، یہ برائی کے لیے آیا ہوا ہے، ظالم کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو الٹا سوال کیا گیا ہے، ظلم کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ منکر کے بارے میں ہے۔ اس میں ایک بات اور بتا دیں کہ مفتی شفیع علیہ الرحمہ کا اس پر فتویٰ ہے کہ کون لوگ طاقت سے روکیں گے برائی کو؟ وہ 2 لوگ ہیں، حکومت نمبر 1، گھر کا بڑا نمبر 2، اپنے گھر کے لوگوں۔ زبان سے کب نہیں روکیں گے نہیں، کب نہیں روکیں گے، مطلب آپ کو زبان ہر حال میں برائی کے خلاف استعمال کرنی ہے۔ کب نہیں استعمال کرنی ہے اس کی بھی 2 جگہ ہے۔ نمبر 1، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر ہم اس کو منع کریں گے تو یہ ہم کو مار ڈالے گا، اگر ایسی شکل ہے تو آپ وہاں پر برائی اپنی زبان سے منع۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر میں منع کروں گا تو یہ اسلام سے پھر جائے گا۔ جیسے آپ گھر میں ہیں، امی لڑکے کو جگا رہے ہیں نماز کے لیے، روز جگاتی ہیں، اب اس کو یہ ہو گیا ہے کہ یہ اتنا ضدی ہو گیا ہے وہ نماز سے انکار کر دے گا۔ اگر امی کو یہ بات محسوس ہو گئی ہے تو اب جگانا بند کر دے گا۔ بچہ یہ بولنے کی پوزیشن میں اگر آ گیا، یا شوہر یا بھائی کوئی بھی، کہ میں نماز کوئی چیز نہیں ہے، بیکار بکواس کی باتیں نہیں کرو، اگر ایسی بات تم کو محسوس ہو رہی ہے کہ اب یہ بات کر لے گا تو پھر ایسی جگہ پہ تبلیغ کو کیا کر دیا جائے؟ بند کر دیا جائے۔ پوچھا گیا 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کیا کیا کرنا منع ہے؟ کیا شادی نہیں کر سکتے؟ سوال اصل شادی کا ہے۔ شادی جس دن چاہو کر سکتے، نہ محرم میں منع، نہ تاریخ کے لحاظ سے منع، نہ رمضان میں منع، جب جی چاہے آدمی شادی کر لے۔ پوچھا گیا ہے کیا عقرب میں بھی شادی ہو سکتی ہے؟ اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ سب ہندوانہ رسم ہے۔ عقرب ایک ستارے کو کہتے ہیں کہ اگر وہ ستارہ فلاں تاریخ میں نظر آتا ہے، اگر اس وقت وہ ستارہ نظر آ رہا ہے تو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کرناٹک، آندھرا وغیرہ میں یہ بہت زیادہ ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ عقرب تو نہیں آ رہا ہے
فلاں تو نہیں آ رہا ہے. اچھا اقرب بھی بنایا کس کا ہوا ہے؟ اللہ کا. اللہ منحوس چیز بناتا ہے. بیکار کی ساری باتیں ہیں. اور ایسا عقیدہ رکھنا شرک ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ شرک کی بات ہے. اسی سے ملتا جلتا سوال کیا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھ کر کے پتھر پہنتے ہیں کہ اگر عقیق پہن لیں گے تو قسمت بدل جائے گی، اور فلاں پتھر پہن لیں گے تو یہ کام ہو جائے گا. اس کی شرعی حیثیت یہ بھی شرک ہے. آپ یعنی پتھر میں اتنا دم ہو جائے کہ پتھر آپ کی قسمت بدل دے، تو یہی سمجھ کر کے تو پتھر کی پوجا شروع ہوئی. وہی پتھر کی پوجا کا معاملہ پھر شروع کیا گیا. ہاں اگر کوئی ڈاکٹر میڈیکل ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ آپ کے اندر ایک بیماری ہے، اگر فلاں پتھر آپ کے بدن سے ہر وقت لگا رہے تو وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے، تو ایسی شکل میں پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہے. لیکن یہ عقیدہ کہ تقدیر بدل جائے گی، تقدیر کھل جائے گی، دروازے کھل جائیں گے 14، تو بیکار بات ہے، جھوٹی بات ہے. پوچھا گیا ہے کہ جب مصیبت پڑے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے. ہمارے نبی کے امتیاز، ہم تو مصیبت جب پڑتی ہے، جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کہاں بھاگیں گے؟ ہاسپٹل بھاگیں گے. کوئی مصیبت آ گئی، جیسی مصیبت ہوگی، بخار تیز ہو گیا تو کیا کھلائیں گے؟ فوراً دوا کھلائیں گے. کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک مومن کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بھی رجوع کے لیے اسی طریقے سے کہ اللہ تو نے کہا ہے سبب اختیار کرنے کے لیے اس لیے ہاسپٹل لے جا رہے ہیں. اللہ کو یاد کریں پہلے، جس انداز میں ہو سکتا ہے اس انداز میں اللہ کو یاد کیا جائے. یہ مومن کے پر مصیبت پڑنے پر اس کے حل کا طریقہ ہے. ہم لوگ آخر میں کیا بولتے ہیں؟ یار کم سے کم کچھ دعا دارو کرو. کب؟ جب تھک جاتے ہیں، سارے اسباب اختیار کرتے، تب دعا دارو پر اترتے ہیں. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ آخر میں بندہ کیا ہے. یہ سنت طریقہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سے دیکھتے تھے موسم خراب ہو رہا ہے، آندھی کے آثار ہیں، بھاگ کر کہاں آتے تھے؟ مسجد آتے تھے. آپ اگر مسجد میں رہیں، پتہ چلے آندھی آنے والی، تو کہاں بھاگ کے جاتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں. الٹا کام ہے، سب الٹے کام ہو رہے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ آپ نے پچھلے کوئی انٹرویو میں، تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ حجاب ایک وقار ہے. اس پر کوئی عقلی دلیل دیں تاکہ ہم غیروں کو سنا سکیں. اچھا سوال ہے. دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ پی ایم ہیں، سی ایم ہیں، پریسیڈنٹ ہیں، وائس پریسیڈنٹ ہیں. ان کے لیے ایک پوری ٹیم ہوتی ہے کہ آپ فلاں ملک جا رہے ہیں تو کس قسم کا کپڑا پہنیں گے، کیا وہاں کی تہذیب کیا ہے، کیسے ان سے گفتگو کی جائے گی. پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کو سمجھاتی ہے. وہ اتنے قابل نہیں جتنا آپ جانتے ہیں. وہ پوری ٹیم یہاں تک بتاتی ہے کہ کپڑے آج کیا پہنے جائیں گے. پرتیبھا پاٹل بھارت کی واحد عورت پریسیڈنٹ تھی، صدر پہلی، اور وہی اب تک ایک ہی عورت گزری ہے. ان کو بھی لوگ مشورہ دیتے تھے کہ اس کلر کی ساڑی پہنو، فلاں جگہ، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن کبھی بھی اس پوری ٹیم نے پرتیبھا پاٹل کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ یہاں جا رہی ہیں، یہ بہت USA ایڈوانس ملک ہے، اور یہاں پر آپ اپنے ساری کا پلو اپنے سر پہ نہیں رکھیے گا، سر چھپائیے گا نہیں. کبھی مشورہ نہیں دیا گیا. کیوں؟ وہ بھی جانتے تھے کہ سر کا چھپانا ہمارے یہاں وقار ہے. اب پریسیڈنٹ اگر اس کو وقار سمجھتا ہے تو اس سے بڑا وقار کیا ہو سکتا ہے؟ بات میری سمجھے. کوئی بھی ان کا تھنک ٹینک ان کو جو مشورہ دینے والا ہے، اس نے کبھی ان کے اس پلوں پر کبھی اعتراض نہیں کیا کہ سر کھلا رہنا چاہیے، یہ بہت ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں، یہ تو آدھا جو ہے وہ پہنتے ہیں اور آدھا کھلا رکھتے ہیں. اور ساری بھی ان کی جو رہتی تھی پرتیبھا پاٹل کی، وہ اس انداز میں رہتی تھی کہ اس میں پیٹ بھی نظر نہیں آتا. سمجھے نہیں؟ لہذا جو سب سے بڑا عہدہ ہے بھارت کا، اگر اس نے اس کو وقار جانا ہے، تو ہمارے یہاں اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ یہ وقار ہے، تو اسلام نے وقار قائم، حالانکہ وہ نہ کرتی تو بھی ہم وقار مانتے. یہ تو آپ نے لاجکلی بات کی، اس لیے میں نے اس کی وجہ سے ہم وقار نہیں مان رہے. ہمارے پاس پہلے سے وہ وقار ہے. پوچھا گیا حضور کی پیدائش سے متعلق بہت سی حیرت انگیز باتیں مشہور ہیں، اور علماء ان کو بیان کرتے ہیں. ان باتوں کی حیثیت کیا ہے؟ کیا سب صحیح ہیں اور معتبر ہیں؟ دیکھیں،
چونکہ مدارس نے سیرت پر کوئی متعین نصاب متعین نہیں کیا، لہذا نتیجہ نکلا کہ ہر فارغ ہونے والا اپنے مزاج کے تحت کتاب تلاش کر کے پڑھ رہا ہے۔ اب چونکہ بھارت کے لوگوں میں مزاجن کہانی پسندی ہے، کہانی سننا چاہتے ہیں، تو خوب کہانیاں جس کتاب میں مشہور جیسے کیا کہتے ہیں الحلبیہ ہے، ایسی اور بہت سی کتابیں ہیں کہ جس میں ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ آپ کو ایک بات جملہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنی باتیں پیدائش کے وقت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے، اس میں سے 80% غیر معتبر ہے۔ کتنی؟ 80% غیر معتبر ہے۔ اور اگر آپ کو جاننا ہے تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب سیرت النبی ہے، انہوں نے یہ پورا باب باندھ کر کے جتنا ان کو واقعات کا علم تھا، انہوں نے ایک ایک واقعے پر کمنٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، یعنی صحیح ہے یا غلط ہے یا موضوع ہے، کیا ہے۔ لہذا زیادہ تر پوچھا گیا ہے کہ نبی کو سرکار دو عالم یا حضور کہنا کیسا ہے۔ دیکھیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی لفظ نہیں ہیں۔ حضور عربی لفظ ہے، لیکن عربی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بھارت کی دین ہے۔ بہرحال چونکہ جس زبان میں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ زبان اردو ہے، تو اردو زبان میں عرف عام میں حضور جو ہے وہ کسی کے احترام میں بول دیتے ہیں تو بولا جا سکتا ہے، لیکن بعض لوگ حضور اس معنی میں بھی بولتے ہیں، فعول بمعنی فاعل، حضور بمعنی حاضر۔ اگر یہ عقیدے کے ساتھ حضور بولا جا رہا ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں، تو پھر لفظ حضور کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اور سرکار دو عالم جو لفظ ہے وہ اس معنی میں بولتے ہیں، ہماری بھی عادت ہے بول دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حدیث میں نہیں ہے لہذا اس کو اوائڈ کریں، لیکن بچپن سے چڑھا ہوا ہے بول دیتے ہیں، لیکن میں جب بھی بولتا ہوں تو میں اندر سے محسوس کرتا ہوں کہ غلطی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ سرکار کا جو لفظ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ حضور کی چلتی ہے اور وہاں بھی چلتی ہے، لہذا وہ سرکار دو عالم ہے۔ تو اس معنی میں اگر بولا جا رہا ہے چلتی دونوں دنیا میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو جتنا اختیار دے دیتا ہے اس کی چلتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی طرح چلتی ہو ایسا نہیں ہے۔ تو اردو کے معنی میں چونکہ جائز ہے اس لیے استعمال کر لیتے ہیں، ورنہ یہ دونوں لفظ سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اب ہم دیوبندی علماء بھی یہ سب لفظ استعمال کرنے لگے ہیں کیونکہ اس پر توجہ نہیں دی گئی، اور عرف عام میں جو ہے وہ کوئی ایسا معنی نہیں تھا، لیکن جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، نکاح کے دن ہی ولیمہ ہے، کیا شوہر اور بیوی کو تھوڑی دیر بات چیت کرنا ضروری ہے؟ نکاح ہو گیا ولیمہ ہو سکتا ہے، چاہے دونوں کی ملاقات ہو، بات چیت ہو یا نہیں ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ افضل ولیمہ وہ ہے کہ جس میں میاں بیوی آپس میں ملاقات ہو اور اس کے بعد ولیمہ کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا ہے، تو بھی کیا ہو جائے گا؟ ولیمہ مانا جائے گا، سنت مانی جائے گا۔ پوچھا گیا بند غسل خانے میں غسل کے فرائض ادا کیے گئے اور برہنہ ہو کر کے غسل کیا گیا، پھر وضو کرنا پڑے گا کیا؟ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، غسل جو ہے وہ وضو کی بڑی بہن ہے، جب بڑی بہن ادا کر دے گی تو چھوٹی بہن کی چنتا کیا ہے؟ آپ نے غسل کر لیا، وضو اس کے اندر کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ وضو غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ آخر دعوانا